الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، کتاب الطلاق اور کتاب النکاح اور طلاق میں ہم نے سابقہ درس میں عدت کے حوالے سے پڑھا تھا. عدت کے احکامات کیا ہیں؟ عدت کیا ہوتی ہے؟ طلاق یا وفات کے بعد، یعنی بلکہ طلاق کے لفظ کے بجائے جو لفظ یہاں پر استعمال کیا تھا ہم نے فراق یا وفات، کیونکہ فراق کی کئی شکلیں ہیں. طلاق بھی ہے، خلا بھی ہے اور فسخ نکاح بھی ہے. تو فراق یا وفات کے بعد عورت جو وقت گزارتی ہے کہ جس میں اس کے لیے نکاح کرنا ناجائز ہوتا ہے، تو اس کو عدت کا نام دیا جاتا ہے. تو اس عدت کی حکمت کیا ہے؟ عدت کا حکم کس لیے دیا گیا ہے؟ اس کے کئی ایک مقاصد ہیں. ایک تو رحم میں حمل کا ہونا یا نہ ہونا، اس کا معلوم کرنا. دوسرا، اگر رجعی طلاق ہے تو خاوند کو رجوع کرنے کا حق دیا جانا، یا بلکہ خاوند بیوی دونوں کو جو طلاق دی گئی ہے اس کو ختم کر کے رجوع کرنے کا موقع دیا جانا. اور اسی طرح اگر عورت حاملہ ہے، حمل سے ہے، تو حمل کی عدت کے دوران تاکہ اس کو حقوق ملیں. اسی طرح اگر خاوند فوت ہوتا ہے تو خاوند کے فوت ہونے کی شکل میں عورت کو سوگ منانے کا یا افسوس کرنے کا جو حق دیا جانا. تو یہ اس کے کئی مقاصد ہیں. اور سب سے پہلے یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کی پابندی کرنا ضروری ہے. اور اسی لیے ہم نے ذکر کیا تھا کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں حمل وغیرہ اس طرح کی چیزوں کی کوئی تاکید کرنے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. یعنی خاوند بیوی میں طلاق ہوئی جبکہ ان کا آپس کا تعلق سال ہر سال سے ہے نہیں سرے آپس میں، تو یہاں پر حمل ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے سرے سے. تو اور فرق کرو طلاق بھی ایسی ہے کہ جو طلاق بائن ہے جس میں خاوند کو رجوع کرنے کا بھی حق نہیں ہوتا، تو اس میں بھی عدت پھر بھی ہے، عدت پھر بھی ہوتی ہے. خاوند بیوی کا نکاح ہوا آپس میں بغیر کسی میل ملاپ ہی کہ خاوند فوت ہو گیا، پھر بھی عدت ہے. سمجھے نا؟ تو کہنے کا مقصد بعض اوقات ایسی بھی حالات ہوتے ہیں جس میں یہ مذکورہ جو حکمتیں ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز ممکن ہے مد نظر نہ ہو، لیکن تب بھی یہ عدت گزارنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے چونکہ، اس لیے سب سے پہلے ہم کہیں گے اس میں بنیادی چیز اللہ کا حکم ہے. تو عدت کی شکل صورتیں کیا کیا ہیں؟ وفات کی حالت میں دو عدت کی شکلیں ہیں. یا تو عورت حاملہ ہے تو کب تک عدت ہے اس کی؟ حمل وضع کرنے تک، بچہ پیدا کرنے تک. سمجھے نا؟ یہ اس کی عدت ہے، چاہے وہ خاوند کے فوت ہونے کے تھوڑے عرصے کے بعد، چند منٹ کے بعد ہی بچہ پیدا کر دے، اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اور اگر حاملہ نہیں ہے تو پھر وفات میں 4 مہینے اور 10 دن. ان دنوں کا حساب کس تاریخ سے کیا جائے گا؟ قمری تاریخ سے. قمری تاریخ سے حساب کیا جائے گا کہ 4 مہینے اور 10 دن، چاہے جس طرح بتایا ہے کہ طلاق ہوگی کہ نکاح ہونے کے فوراً بعد ہی خاوند فوت ہو گیا، میل ملاپ کے بغیر ہی خاوند فوت ہو گیا، تب بھی عدت گزارنا ہوگی 4 مہینے اور 10 دن. اور اگر فراق کی عدت ہے تو اس میں 3 حالتیں ہیں.
یا تو عورت حمل میں ہے، حاملہ ہے، تو پھر اس کی عدت حمل وضع کرنے تک، بچہ پیدا کرنے تک ہے، سمجھے نا؟ چاہے طلاق رجعی ہو یا طلاق بائن ہو یا خلا ہو، کوئی بھی فراق ہو، یا پھر عورت کو حیض آتا ہے، مینسز آتے ہیں، تو اس کی عدت اگر طلاق کی ہے تو 3 حیض تک ہے، اگر خلا کی ہے تو 1 حیض تک ہے، اس طرح سے حیض کے اعتبار سے شمار ہوگی، اور اگر حیض نہیں آتا پھر نہ حاملہ ہے اور نہ حیض آتا، پھر اس کی عدت کیا ہوگی؟ مہینوں کے اعتبار سے، پھر مہینوں کے اعتبار سے ہوگی، جس ہم نے پڑھا تھا کہ جن کو جو حیض جن کا ختم ہو چکا ہو اور جن کو حیض آئے نہ ہو، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، ان کی عدت 3 مہینے ہیں۔ تو یہ تھی عدت کی مختلف یعنی شکل صورتیں۔ اس عدت کے دوران نان نفقے کے حوالے سے ذمہ داریاں، اس کا بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ اگر طلاق رجعی ہے تو پھر اس عدت کے دوران بیوی خاوند کے ساتھ رہے گی، اس کے گھر میں رہے گی، خاوند کو اس کو گھر سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی بیوی کو حق ہے کہ گھر سے نکلے، الا یہ کہ بعض اوقات بدکاری، بے حیائی یا کوئی لڑائی جھگڑے معاملات ہوتے ہیں تو پھر الگ بات ہے۔ اور اس کے دوران خاوند مکمل طور پر بیوی کے نان نفقے، رہائش، ان چیزوں کا ذمہ دار ہے۔ اگر طلاق رجعی ہے، اگر طلاق بائن ہے تو پھر عورت خاوند کے ساتھ نہیں رہے گی، سمجھے نا؟ کیونکہ ایک دوسرے سے الگ ہو چکے، ایک دوسرے کے لیے غیر محرم بن چکے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ طلاق بائن میں خاوند جو ہے، اگر عورت جو ہے عدت گزار رہی ہے مہینوں کے اعتبار سے یا حیض کے اعتبار سے، تو اس کے کسی نان نفقے کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اور اگر عورت حاملہ ہے تو پھر خاوند جو ہے اس کے رہائش کا، نان نفقوں کا، ان چیزوں کا مکمل ذمہ دار ہے۔ کس وجہ سے ذمہ دار ہے؟ کیونکہ بچہ اس کا ہے، اپنے بچے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح اگر خاوند فوت ہوتا ہے تو اس عدت کے دوران عورت کے لیے سوگ کے احکامات کیا ہیں؟ کہ وہ گھر میں رہے گی، نکاح اور طلاق کے حوالے سے لیں گے تاکہ اس باب کو مکمل کریں۔ اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے آپ کے امتحانات ہیں انشاءاللہ۔ امتحان کا شیڈول آپ کو دیا جائے گا، ایک ایک سبجیکٹ کر کے امتحان رہے گا انشاءاللہ۔ تو ہمارا اگلا موضوع ہے رضاعت کا بیان۔ رضاعت کیا ہے؟ رضاعت کا معنی بچے کو دودھ پلانا، بچے کو دودھ پلانا۔ اور اصطلاحی طور پر رضاعت جو ہے 2 سال سے کم عمر کے بچہ، 2 سال سے کم عمر کے بچے کو عورت کا دودھ پلانا، کسی عورت کا 2 سال کے بچے، 2 سال سے کم بچے کو دودھ پلانا، یہ ہے رضاعت۔ اس تعریف سے ثابت ہوا، آگے ہم سب بیان کریں گے اس کی شرطیں ساری۔ تو رضاعت جو ہے قرآن، سنت اور اجماع علماء سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ،
کہ اگر خاوند بیوی کا آپس میں اتفاق نہ ہو کہ بیوی دودھ نہ پلانا چاہے بچے کو، اپنے بچے کو، ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلانا چاہے، طلاق کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں، یا خاوند اپنی بیوی سے، طلاق شدہ بیوی سے بچے کو دودھ نہ پلانا چاہے، تو پھر کیا ہے، کوئی دوسری عورت اس کو دودھ پلائے، تو جس کا معنی ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کا حق ملنا چاہیے۔ اور رضاعت کا رشتوں پر اثر کیا ہے؟ رضاعت کی وجہ سے رشتوں پر کیا اثر پیدا ہوتا ہے؟ تو رضاعت کی وجہ سے تمام وہ رشتے ناطے ثابت ہو جاتے ہیں کہ جو رشتے ناطے خونی رشتوں سے ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی بچہ پیدا ہوا تو بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اس کی ماں ہے۔ جس کے نطفے سے پیدا ہوا وہ کون ہے؟ اس کا باپ ہے۔ اس عورت سے پیدا ہونے والے باقی کون ہیں؟ اس کے بہن بھائی ہیں، سمجھے نا؟ اس عورت کے جس سے پیدا ہوا اس کے وہ کون ہیں؟ اس کے ماموں خالہ ہیں۔ اچھا، اس کے باپ کے جو بہن بھائی ہیں وہ کون ہیں؟ اس کے چچا پھوپھیاں ہیں۔ اس طرح سے سارے رشتے ناطے جو رضاعت سے، جو حسب و نسب سے ثابت ہو جاتے ہیں، ولادت سے ثابت ہو جاتے ہیں، یہ سارے رشتے ناطے رضاعت سے ثابت ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہم نے ابھی بچے کا تصور دیا آپ کو، ایک بچہ پیدا ہونے کا، جو بچہ پیدا ہوا ہے اس بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ کیا کیا رشتے ناطے اس کے لیے ثابت ہو گئے۔ یہی سارے رشتے ناطے جو ہے رضاعت سے ثابت ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا جو اس کی ماں نہیں ہے، دوسری عورت ہے، کسی دوسری عورت کا دودھ پیا جو اس کی ماں نہیں ہے، تو اس کا دودھ پینے سے بھی یہ تمام رشتے ناطے ثابت ہو جائیں گے، اس کے رشتہ دار بن جائیں گے جو رشتے ناطے اس کے پیدا ہونے سے ثابت ہوئے۔ دلیل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من نسب او من الولادہ، جو پیدا ہونے سے، بچے کے پیدا ہونے سے رشتے ناطے ثابت ہوتے ہیں، وہ سارے رشتے ناطے ولادت سے بھی رضاعت سے ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو رضاعت کے حوالے سے رضاعت کی شرطیں کیا ہیں؟ رضاعت کی شرطیں کیا ہیں؟ ان الرضاعۃ تحرم ما تحرم الولادہ، حدیث آپ کے سامنے دی گئی ہے بخاری کی، مسلم کی، کہ ولادت سے جن رشتوں کو، جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں، یہی رشتے رضاعت سے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت کا نکاح کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ آپ مانتے ہیں کہ اس سے نکاح کرنا میرا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ میری رضاعی بھتیجی ہے۔ رضاعی بھتیجی یعنی کہ رضاعی بیٹی، رضاعی بہن، رضاعی ماں نہیں، رضاعی بھتیجی، کہ جس طرح آپ کی بھتیجی ہے کوئی، اس طرح رضاعت سے لحاظ سے بھی کہ آپ کی بھتیجی ہوگی۔ کیوں رضاعی بھتیجی ہے؟ کیونکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا تھا۔ حمزہ آپ کے چچا ہے اور یہ حمزہ کی بیٹی تھی۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ ان کی بیٹی ہے، ان کا رشتہ آپ کو پیش کیا گیا کہ آپ اس سے نکاح کریں۔ میں کہ اس سے نکاح میرا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کہ میں نے اور حمزہ نے ایک عورت کا دودھ پیا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے وہ بچی کیا ہے، وہ عورت کیا ہے؟ آپ کی بھتیجی ہے۔ آپ کی بھتیجی ہے کس لحاظ سے؟ رضاعت کے اعتبار سے، ورنہ تو حمزہ آپ کے چچا ہیں، وہ آپ کے چچا زاد ہے حقیقت میں تو آپ کے چچا زاد ہے، لیکن چچا زاد ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی رضاعی بھتیجی ہے۔ چچا زاد ہوتی تو پھر تو رشتہ نکاح حرام ہوتا ہے حلال ہوتا؟ حلال ہوتا، چچا زاد ہے، لیکن رضاعی بھتیجی ہونے کی وجہ سے آپ کا اس سے نکاح حرام ہے۔ اس طرح علماء کا اس پر اجماع ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرنے لگے تھے کہ رضاعت کی شرطیں کیا ہیں۔ یہ چیزیں ذرا نوٹ کرنے والی ہیں کہ رضاعت ایسے نہیں ثابت ہو جاتی، اس کی شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے
کہ بچے نے 2 سال سے کم عمر میں دودھ پیا ہو، جس بچے کے حوالے سے رضاعت کے حکم احکام ثابت ہو رہے ہیں، بچہ 2 سال سے کم میں اس نے دودھ پیا ہو۔ فرض کرو بچہ 2.5 سال کا 3 سال کا ہوا اور ابھی تک وہ دودھ پی رہا ہے، تو کسی عورت نے اس کو دودھ پلا دیا، تو 2.5-3 سال کے بچے کو دودھ پلانے کا کوئی اثر نہیں ہے، اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو رضاعت کی مدت مکمل کرنا چاہتا ہو۔ تو یہ 2 سال کی جو لمٹ کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے، ورنہ یہ نہیں کہ 2 سال کے بعد ماں بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، پلا سکتی ہے، جب تک ماں کو دودھ آتا ہے پلاتی رہے، 3 سال تک 4 سال تک پلاتی رہے، مشکل نہیں۔ لیکن رضاعت کے جو احکامات ہیں بچے کے حوالے سے وہ 2 سال کے اندر ثابت ہوں گے، 2 سال کے بعد نہیں۔ ایک تو یہ، اسی طرح دوسری آیت فصالہ فی عامین، کہ بچے کا دودھ چھڑانا کتنے میں ہے؟ 2 سال میں۔ اور حدیث میں آتا ہے لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام، کہ رضاعت سے وہی حرام ہوتے رشتے کہ جو اس وقت ہو کہ جب بچے کی اس کا گوشت پوشت بنے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس سے بچے کا گوشت پوشت بنے، اور دوسرے الفاظ میں کہ جو بچے کی حقیقی خوراک ہو، کیونکہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے وہ اور چیزیں کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، تو دودھ پھر اس کی اصلی خوراک نہیں رہتی۔ اصلی خوراک کب تک ہوتی بچے کی؟ 2 سال تک، جب تک وہ دودھ پی رہا ہے۔ اس کے بعد باقی چیزیں کھانا شروع کر دیتا ہے، پھر دودھ اگرچہ پیتا بھی ہوگا تو وہ ایک اضافی چیز ہے، ایکسٹرا چیز ہے، اور بنیادی چیز نہیں اس کی۔ تو اس لیے شریعت نے 2 سال کی ٹائم رکھا ہے جس میں رضاعت ثابت ہوتی ہے، 2 سال کے بعد رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ جو بڑا لمبا مسئلہ ہے، لیکن اس کا اشارہ آپ کو بتاتے جاتے ہیں۔ سالم مولا ابو حذیفہ، یہ سالم بچے کا نام ہے، لڑکے کا نام ہے۔ ابو حذیفہ انہوں نے اس کے بچے کو لے کے پالا تھا، لے کے پالا ہوا بچہ۔ اب یہ بچہ بڑا ہو گیا، اب ابو حذیفہ کی بیوی جو ہے اس کے لیے غیر محرم تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے لے کے پالا ہے، ہمارے گھر کا فرد ہے، یعنی کہ ایسے ہی ہے جس طرح ہمارا بچہ ہے، ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے، ہم سے الگ ہو نہیں سکتا، تو ہم اس کے لیے کیا کریں؟ تو آپ نے پھر ابو حذیفہ کو اس بات کا حکم دیا کہ ابھی جو بچہ، بلکہ اب تو بالغ ہو چکا تھا، اس لڑکے کو دودھ پلا دے، تمہاری بیوی اس لڑکے کو دودھ پلا دے تو وہ اس کی محرم ہو جائے گی۔ اور یہ کب دودھ پلایا؟ جب بڑا ہو چکا تھا۔ تو بعض لوگ اس واقعے کو، اس حدیث کو لے کر کہتے ہیں کہ چاہے بڑا بھی کیوں نہ ہو، اس کو دودھ پلا دیا تو دودھ کا وہی اثر ہے جو بچے کا اثر ہے، رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم کہیں گے کہ یہ خاص واقعہ ہے، یہ واقعہ صرف خاص ہے، اور صرف آپ نے صرف اس مخصوص حالت میں اس کو اجازت دی، ورنہ اجازت نہیں دی۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ اگر کوئی ایسی ہی حالت ہو، ایسی ہی کیفیت ہو جو کہ سالم ابو حذیفہ کی کیفیت تھی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے حکم ثابت ہوگا، جس طرح ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی ہی کیفیت ہو جو سالم مولا ابو حذیفہ کی کیفیت تھی، تو ایسی ہی کیفیت ہو تو پھر ہم کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ جو صحیح اور راجح قول اس میں یہ ہے، ورنہ بڑا بچہ یا بڑا جو بھی ہے اس کو اگر کوئی اور دودھ پلا بھی دے تو اس کو دودھ پلانے کا کوئی اثر نہیں ہے، اثر جو ہے 2 سال سے پہلے ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ بچہ 2 سال سے چھوٹا ہو، 2 سال یا اس سے کم عمر کا ہو، چاہے پستان سے دودھ پیے یا عورت اس کو کسی برتن میں دودھ نکال کر پلا دے، فیڈر میں دودھ پلا کے ڈال دے، اس کو پلا دے، ہوتا ہے ایسا بھی، پستان سے دودھ نہ پیے۔ بعض علماء نے اگرچہ شرط رکھی پستان سے دودھ پینے کی، لیکن یہ شرط نہیں ہے، مقصد جو ہے کسی عورت کا دودھ پینا ہے۔ اور اسی مسئلے کی بنیاد پر آج کل جو
ہمارے ملک میں ایک نیا شوشہ شروع ہوا تھا، کیا تھا؟ ہاں، ملک بینک. ہاں، ملک بینک کا شوشہ، کہ وہ کیا ہے کہ عورتیں جن کا دودھ زیادہ ہوتا ہے بچوں کو نہیں پلاتی یا پلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنا دودھ نکال کر بیچیں، باقاعدہ اس کو سیل کیا جائے مارکیٹ میں. اور یہ سراسر جرم ہے، بہت بڑا حرام کام ہے، سمجھے نا؟ یعنی اگر ہم اس مسئلے کو دیکھتے ہیں، فرض کرو کہ کسی نے یہ دودھ مارکیٹ سے لے کر اپنے بچے کو پلا دیا، اور اتنی دفعہ پلا دیا جس سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، تو جس عورت کا وہ دودھ ہے، یہ بچہ اس عورت کا رضاعی بچہ بن کے بیٹا بن گیا، اور سارے اس کے رشتے ثابت ہو گئے. اب وہ عورت کون ہے، بچہ کون ہے، کچھ پتہ نہیں، اور کل ممکن ہے اسی عورت کی بیٹیوں سے اس کی شادی ہو رہی ہو. یعنی کتنا بڑا جرم ہے، اور کیا کیا اس میں غلط رستے کھلتے ہیں. لیکن جب دین نہیں ہوتا، عقل نہیں ہوتی، تو پھر اس طرح کے قانون بنتے ہیں، جاہلوں کے ہاں اس طرح کے فلسفے چلتے ہیں. تو اللہ کل پہلی شرط یہ ہے کہ بچہ 2 سال یا اس سے کم عمر کا ہو، پھر ذات کا حکم ثابت ہوتا ہے، ورنہ نہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ دودھ جو ہے کم از کم 5 مرتبہ پلایا گیا ہو، عورت نے کم از کم 5 مرتبہ دودھ پلایا ہو، ہر مرتبہ بچے نے پیٹ بھر کر دودھ پیا ہو. اور پیٹ بھرنے کا معنی کہ بچہ دودھ پینا شروع کرے اور پھر خود اپنی مرضی سے چھوڑے، دودھ پینا اپنی مرضی سے چھوڑ دے، جس کا عام طور پر بچہ جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، ضرورت نہیں رہتی، چھوڑ دیتے ہیں. ایک دفعہ یہ ہے. پھر دوسری دفعہ فرض کو 2-4 گھنٹوں کے بعد پھر اس نے پیا دودھ، پیتا رہا حتیٰ کہ اپنی مرضی سے اس نے چھوڑا، پیٹ بھر گیا. اس طرح سے 5 مرتبہ اگر دودھ پلاتی ہے عورت، تو پھر رضاعت کا حکم ثابت ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا. اگر 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ بھی پلایا ہے تو تب بھی رضاعت کا حکم ثابت نہیں ہوگا. اس کی دلیل حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے آیت نازل کی، کیا آیت تھی کہ جس میں تھا کہ 10 دفعہ دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے. پھر ماتی ہیں کہ اللہ نے اس کو کینسل کر دیا، اس کو کینسل کر کے پھر دوسری آیت نازل کی کہ جس میں 5 دفعہ کا ذکر کیا کہ 5 دفعہ دودھ پلانے سے اگر پلا لے کوئی عورت تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، اور یہ 5 دفعہ کی دودھ پلانے کا حکم باقی ثابت تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہے کہ جو آخری حکم ہے. اور ہم میں سے پہلے نسخ کے احکام پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات میں سے جس چیز کو چاہے منسوخ کرتا، اس کی جگہ دوسرا حکم نازل کرتا. تو یہ بھی اس میں سے ہے کہ پہلے 10 دفعہ کی رضاعت سے حرمت ثابت ہوتی تھی، رضاعت کے حکم ثابت ہوتے تھے، اس کے بعد اس کو کینسل کر کے 5 دفعہ کا حکم دے دیا. تو یہ 2 بڑی شرطیں ہیں کس چیز کی؟ رضاعت کا حکم ثابت ہونے کی. ایک تو یہ ہے کہ بچہ 2 سال یا اس سے کم عمر کا ہو، 2 سال سے کم عمر کا ہو، اور دوسرا کہ اس کو دودھ پلانے والی عورت نے 5 دفعہ یا اس سے زیادہ دفعہ دودھ پلایا ہو، اس سے کم نہ ہو. اچھا، اس کے بعد ہے کہ رضاعت سے جو رشتے مرتب ہوتے ہیں، رضاعت سے کون سے رشتے مرتب ہوتے ہیں، ان پر مرتب ہونے والے احکامات. تو رضاعت سے 2 طرح کے حکم ثابت ہوتے ہیں. رضاعت سے 2 طرح کے حکم ثابت ہوتے ہیں. ایک حکم حرمت کا ہے، دوسرا حکم جو ہے وہ حلال ہونے کا ہے. کیا مطلب؟ کہ کسی بچے کی جب رضاعت ثابت ہوگی کہ اس نے فلاں عورت کا دودھ پیا ہے، فلاں عورت اس کی رضائی ماں ہے، تو ایک تو حرمت ثابت ہوگی. حرمت کس چیز کی؟ حرمت ہوگی نکاح کی، نکاح کی حرمت، کہ جو بھی اس کے رضاعت سے ثابت ہونے والے رشتے ہیں ان سے اسی طرح سے نکاح حرام ہوگا کہ جس طرح سے خونی رشتوں سے حرام ہے. رضائی ماں سے، رضائی بہن سے، رضائی بھتیجی سے، رضائی بھانجی سے، رضائی خالہ سے، رضائی پھپھی سے، سمجھے نا، رضائی
ساس سے، سارے احکامات، سمجھے نا، کہ جو احکامات نسب سے ثابت ہوتے ہیں وہ سارے احکامات یہاں، تو سارے وہ رشتے حرام ہو جائیں گے، سمجھے نا۔ اچھا، اور دوسرا حلال ہونے کا حکم، حلال ہونے کا معنی کہ رضاعت سے کون سے وہ رشتے ناتے ہیں کہ جو اس کے محرم بن جائیں گے، جن سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہاں، جس عورت نے اس کو دودھ پلایا اس کی رضاعی ماں ہے، اس سے پردہ نہیں ہے، اس کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس عورت کی بیٹیاں اس کی رضاعی بہنیں ہیں، سمجھے نا۔ اور اسی طرح سے اس عورت کی بہنیں اس کی رضاعی خالائیں ہیں، اور جس عورت کو دودھ پیا اس کا خامد اس کا رضاعی باپ ہے، اس باپ کی بہنیں اس کی پھوپھیاں ہیں، سمجھے نا۔ اس باپ کی ماں اس کی رضاعی دادی ہے، سارا کچھ، سارے وہ رشتے ثابت ہو جاتے ہیں جس سے ہم نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ بڑا ایک وسیع باب ہے جسے ہم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ چیزیں اس سے حلال ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں اس سے حرام ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح رضاعت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ رضاعت ثابت ہونے کے لیے کیا شرعی طور طریقہ ہے اس کا بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو عورت سچ بولنے میں معروف و مشہور ہو، وہ بتا دے کہ اس نے فلاں شخص کو 5 دفعہ دودھ پلایا ہے، تو اس کی بات قبول ہوگی اور رضاعت کا حکم ثابت ہو جائے گا۔ ایک عورت بھی، فرض کرو، اب آپ کے سامنے حدیث پر کہ آپ کو سن لیں، عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی، نکاح کیا، تو جب میرا اس سے نکاح ہو چکا تو ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میں تو تم دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے۔ دونوں جو خاوند بھی بن گئے تھے کہنے لگے میں تو ان کو دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے، تم کیسے نکاح کر رہے ہو؟ تو عقبہ بن حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ ہم نے نکاح کیا ہے اور کوئی فلاں عورت کہتی کہ میں تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ آپ ماتے کیف وقد قیل، اگر کہہ دیا گیا ہے کہ تم دونوں کو دودھ پلایا ہے تو پھر دونوں الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، یعنی آپ نے ان کو ایک دوسرے سے الگ ہونے کا حکم دے دیا کہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا، نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ اگر کوئی بھی عورت، لیکن بشرطے کہ وہ عورت معروف ہو سچ بولنے سے، جھوٹی عورت نہ ہو، کوئی دھوکے باز ایسی شریر عورت نہ ہو، کیونکہ ورنہ کوئی بھی آ کے دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو اگر یعنی کہ کوئی صحیح عورت ہو، جھوٹ بولنے والی نہ ہو، ایسا اگر دعویٰ کر دے کہ میں فلاں کو دودھ پلایا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی، قبول کی جائے گی، اور اس کی بات پر رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ یہ ہے رضاعت کے حوالے سے، امید سمجھ آگئی ہوگی چند مسائل۔ پھر سے تھوڑا سا آپ کو سمری دے دیتے ہیں کہ رضاعت کیا چیز ہے۔ کہ کسی بچے کا 2 سال کی عمر سے پہلے کسی عورت کا دودھ پینا، ماں کے علاوہ کسی عورت کا دودھ پینا، یہ رضاعت ہے۔ اور قرآن سے، احادیث سے ثابت ہے، اور اس کی شرط یہ ہے کہ بچہ 2 سال یا اس سے کم عمر کا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ ماں نے یا دودھ پلانے والی نے اس کو 5 دفعہ یا اس سے زیادہ دفعہ دودھ پلایا ہو، اس سے کم نہ ہو۔ اور یہ کہ اس رضاعت سے تمام رشتے ناتے ثابت ہو جاتے ہیں کہ جو کسی بچے کے پیدا ہونے سے ثابت ہوتے ہیں یا حسب و نسب سے ثابت ہوتے ہیں، تمام خونی رشتے جس طرح ہوتے ہیں ایسے رضاعت کے رشتے ثابت ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں کچھ رشتے حلال ہو جاتے ہیں، کچھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ حلال ہونے کا معنی پردے کی اس کی ضرورت نہیں رہتی، محرم بن جاتے ہیں اس کا، اور کچھ رشتوں سے یعنی کہ دوسری طرف اس کے ساتھ نکاح حرام ہو جاتا ہے، سمجھے نا۔ تو یہ ہے سارا۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ رہ گیا، یہاں ذکر نہیں ہوا۔ کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا، اب اس عورت کے بیٹے بیٹیاں، اس عورت کے رشتہ دار تو سارے اس کے رشتہ دار بن گئے، لیکن اس بچے کے بہن بھائی کیا ان کا بھی تعلق ہے؟ کوئی سے ان کا کوئی تعلق نہیں، سمجھے نا۔ اس بچے نے جس نے دودھ پیا ہے صرف اسی کا تعلق ہوگا اس خاندان سے جس سے اس نے دودھ پیا ہے، جس کی عورتوں سے دودھ پیا ہے۔ اس بچے کے بہن بھائیوں کا، ان باقی لوگوں کا اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں رہے گا،
یہ نہیں کہ ان کا بھی تعلق ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں، صرف اس بچے کا تعلق ہے۔ اچھا، اگلا 10واں باب۔ ہاں اونچی آواز سے کیا؟ ہاں وراثت، ہاں یہ بھی آپ نے اچھا سوال کیا۔ اپنے رضاعت سے وراثت کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ اصل میں یہاں پر ہم مختصر انداز سے ذکر کر رہے ہیں ساری چیزیں، ورنہ ان چیزوں میں کافی تفصیلات اور بھی ہوتی ہیں۔ تو رضاعت سے وراثت کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، رضاعت کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، آگے مسئلہ آ رہا ہے حضانت یا حق پرورش۔ اب بچہ پیدا ہوا، اس کو دودھ پلایا، یہ بچے کا حق ہے جو اس کو ملنا چاہیے، اگرچہ خاوند بیوی میں طلاق بھی کیوں نہ ہو، یہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، باپ کے اوپر فرض ہے بچے کے دودھ پلانے کا انتظام کرنا، اس کی دودھ پلانے والی عورت کو اجر دینا، یہ سارے ہم جو پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح اب بچہ اس دوران دودھ پلانے کی عمر میں، اس کے بعد بچے کو رکھنے کا کس کو حق ہے، اس کی پرورش کرنے کا حق کس کا ہے، جس کو عربی میں حضانہ کا نام دیا جاتا ہے۔ حضانہ حضن سے یعنی اس کو گود لینا، دوسرے الفاظ میں اس کو گود لینا۔ تو گود لینے کا حق کس کو ہے، اس کی پرورش کا حقدار کون ہے؟ اور یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جس میں عام طور پر خصوصاً طلاق کے بعد بڑے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو حضانہ یا گود لینے کا معنی کیا ہے کہ بچے کی پرورش، اس کی دیکھ بھال، بچہ ہو یا بڑا ہو، اس میں ضروری بچہ ہی ہو، اگر کوئی بڑا بھی ہے لیکن بڑا ایسا ہے جس بیچارے کو عقل نہیں ہے، اس کی دیکھ بھال کی، اس کی نگہبانی کی، اس چیز کی ضرورت ہے۔ ہاں بعض اوقات 12-15 سال کا، بلکہ 20-25 سال کا ہو سکتا ہے کوئی، لیکن اس کو عقل نہیں ہے، پاگل ہے، اس طرح کا شخص ہے کہ اس کو اس کی نگرانی کی ضرورت ہے، تو یہ بھی اسی حضانہ کے معنی میں آتی ہے کہ اس کی پرورش۔ تو اور اس کو حضانہ کا نام اس لیے دے گیا کہ حضن گود کو کہتے ہیں کیونکہ عام طور پر بچے کو گود لیا جاتا ہے، بچے کی جو پرورش کرتا ہے اس کو گود لیتا ہے، تو یہ ہے۔ تو حضانہ کی تعریف یہاں پر کی ہے کہ غیر ممیز بچہ یا وہ شخص جو اپنے معاملات خود نہ سنبھال سکے، اس کو نقصان دہ امور سے بچانے، اس کی جسمانی اور روحانی مسرتوں اور فائدے کے لحاظ کرتے ہوئے پرورش اور تربیت کرنا، یعنی مختصر انداز سے کہ بچہ ہو یا کوئی بڑا ہو کہ جو اپنے معاملات کی خود کو چلانے پر قادر نہ ہو، اس کے معاملات کی نگہبانی کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ ہے پرورش کا حق جس کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے، جو حضانہ کا جس کو نام دیا گیا ہے۔ اچھا، تو یہ پرورش کرنے والے کے حق میں اس وقت واجب ہے، حضانہ کا حکم کیا ہے، کسی کی پرورش کرنا کیا ضروری ہے، کیا فرض ہے یا نفل چیز ہے؟ کبھی فرض ہوتی کبھی نفل ہوتی ہے، سمجھے نا؟ فرض کرو آپ کو ایک بچہ ملا کہیں سے، آپ نے بچہ آپ کو ملا ہے، اب آپ اس بچے کو کسی کو دینا چاہتے ہیں لیکن کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ڈھونڈتے اس کے ماں باپ کو، ماں باپ نہیں ملتے، اب آپ کے اوپر کیا فرض ہے؟ آپ کے اوپر فرض ہے اس بچے کی پرورش کرنا، الا یہ کہ اگر کوئی ادارہ ہو، کوئی بھی ایسا ہو کہ جو اس طرح کے کام کرتا ہو۔ عام طور پر بعض اوقات حکومتوں کی طرف سے کوئی اس طرح کے انتظامات ہوتے ہیں کہ ایسے بچے یتیم خانے بنے ہوتے ہیں اور ادارے بنے ہوتے ہیں جہاں پر ان کی پرورش کی جاتی ہے، لیکن کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے۔ اب یہ بچہ کو لینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، نہ کوئی ادارہ جو اس کو سنبھالے، اور آپ کو ملا ہے، اب آپ پر فرض ہے کہ اس بچے کی پرورش کریں، کیونکہ اگر چھوڑیں گے بچہ مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، سمجھے نا؟ اسی علماء کہتے ہیں کہ اگر بچے کی پرورش کرنے والا کو اور دوسرا نہ ہو تو پھر اس کی جس کے پاس ہے بچہ، اس کے اوپر فرض ہوگا اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کو قبول کرنا، اور اس کو جو ہے یعنی کہ اس کے معاملات دیکھنا، تاکہ اس کو ہلاک ہونے سے، اس کو مرنے سے بچا لیا جائے۔ جس طرح کسی بھی جان کو بچانا ضروری ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، ایسے ہی اس جان کو بچانا بھی ضروری ہے۔ جی ہاں، لیکن اگر کوئی اور لینے والے لوگ ہیں
تو پھر آپ پر فرض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جو لینے والا اس کو دے دیا جائے، کوئی ادارہ ہے اس کے حوالے کر دیا جائے. مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس بچے کو ضائع ہونے سے بچانا فرض ہے. اچھے، اس کے بعد بچے کی پرورش کے حقدار کون ہیں؟ اب طلاق ہوئی، بچہ جب پیدا ہوا، دودھ پلانے کا معاملہ بھی ہم نے دیکھا بات. اب باپ کہتا ہے کہ مجھے ملے، عورت کہتی ہے کہ مجھے ملے، مجھے دیا جائے بچہ. تو اصل تو یہ ہے کہ طلاق ہونے کے بعد بچہ جو ہے ماں کے پاس رہے گا، خصوصاً بچپن کی عمر میں. خصوصاً بچپن کی عمر میں بچہ جب تک اس کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، یعنی بالکل بچپن کی دودھ پینے کی عمر، اس کے بعد کی عمر ہے، اس عمر میں ماں کے پاس رہے گا جب تک ماں اور نکاح نہیں کر لیتی. سمجھے نا؟ بچے کی ماں اگر اور نکاح نہیں کرتی تو بچے کی زیادہ حقدار وہ ہے، کیونکہ آپ کے پاس ایک مسئلہ لایا گیا، جھگڑا لایا گیا، خاوند بیوی دونوں بچے کو لینے پر اصرار تھا ان کا. تو آپ نے عورت کو کہا کہ تو اس کی زیادہ حقدار ہے جب تک تم نکاح نہیں کر لیتی. تو بچے کی زیادہ حقدار ہے جب تک تم نکاح نہیں کر لیتی. ہاں، نکاح کر لیا تو پھر ماں کا حق نہیں رہتا، پھر باپ کا حق ثابت ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے. کیونکہ اس وقت عام طور پر نکاح کے بعد پھر عورت نئے خاوند کے ساتھ مشغول ہو جائے گی اور ممکن بچے پر وہ نگرانی اس کی نہ کر سکے جو ہونی چاہیے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ بچہ جب تھوڑا بڑا ہو جائے، معمولی سمجھ بوجھ کی حالت کیفیت میں آ جائے، تو پھر بچے کو اختیار بھی دیا جا سکتا ہے. بچے کو بھی اختیار دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ماں یا باپ میں سے کسی کو چاہے تو اس کو اختیار کر لے کہ میں فلاں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. آپ کے سامنے ایک مسئلہ پیش آیا اس طرح کا کہ خاوند بیوی جن کی طلاق ہو چکی تھی، تو بچے کے معاملے میں ان کا جھگڑا تھا. تو بچہ اتنا تھا کہ جو تھوڑا بہت بات چیت سمجھتا تھا، تو آپ نے بچے کو کہا کہ تو دیکھ اپنے ماں یا باپ کس کے پاس جانا چاہتا ہے، اور ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مہدی، کہ اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کر. اس حدیث سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر بچہ تھوڑا سمجھ بوجھ رکھنے والا، معمولی قسم کے 4-5 سال کا بچہ ہے، جو بات کو سمجھتا ہے، تو اس کو یہ اختیار بھی دیا جا سکتا ہے کہ ماں یا باپ میں کسی کو وہ اختیار کر لے، اس کے ساتھ رہے. لیکن یہاں پر بھی قاضی اور جج اس کو دیکھنا ہوگا کہ صرف بچے کو اختیار نہ دے، بلکہ بچے کے اختیار کے ساتھ ساتھ وہ بھی دیکھے کہ ماں یا باپ میں سے کون زیادہ بہتر ہے اس کی پرورش کرنے میں. کیونکہ مسئلہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ پرورش کا. اور پرورش کا معنی اس کی تربیت، اس کی دیکھ بھال، جسمانی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے. تو ماں یا باپ میں سے کون ہے کہ جو اس کی بہتر پرورش کر سکتا ہے، مالی طور پر، عقلی طور پر، دینی طور پر، اخلاقی طور پر. سمجھے نا؟ ہم بعض اوقات آدمی فقیر غریب ہے، بچے کی پرورش اس لے لیتا ہے، لیکن اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، مالی طور پر اس کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا. بعض اوقات مالدار تو ہے لیکن بے دین آدمی ہے، فاسق و فاجر ہے، بچے کو اپنے جیسا بنا لے گا. سمجھے نا؟ اور بعض اوقات ویسے ہی مشغول بندہ ہے، مشغول آدمی ہے، جس طرح کہ آج کل کا ماحول ہے، اپنے کاموں میں لگے ہیں، پتہ ہی نہیں اولاد کہاں پر ہے. تو ایسے آدمی کو بچہ دینا، اس کو ضائع کرنا ہے. تو اس لیے یہاں پر قاضی اور جج کا بھی اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ ماں باپ میں سے کون زیادہ بہتر ہے اس کی پرورش کرنے میں. ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک بچہ لایا گیا، جھگڑا لایا گیا قاضی کے پاس خاوند بچے کو لینے کے لیے بھی، دونوں کا جھگڑا تھا. تو بچہ تھوڑا بڑا تھا، سمجھدار تھا. تو قاضی نے پوچھا بچے کو کہ تو کس کے پاس رہنا چاہتا ہے؟ تو بچے کہا کہ باپ کے پاس. اچھا، تو
ماں نے کہا کہ بچے سے پوچھو کہ باپ کے پاس کیوں رہنا چاہتا ہے. تو بچے نے کہا کہ ماں جو ہے مجھے روکتی ٹوکتی ہے کہ یہ نہ کر وہ نہ کر، اور باپ کے پاس مجھے کھلی چھٹی ہے، جو مرضی کروں. تو قاضی نے پھر فیصلہ کیا بچہ ماں کو دیا جائے، باپ کو نہ دیا جائے. سمجھے نا؟ تو اس لیے اس چیز کے اندر کو دو ٹوک طور پر ایسی چیزیں نہیں کہ واقعی یہ ایسا ہی کرنا ہے، لیکن یہ ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ مصلحت اور فائدہ کہاں پر ہے. اس کے بعد اب مزید یہ ہے کہ بچی جب 7 سال کی ہو جائے، بلوغت کے قریب ہو جائے، تو اس کو باپ کے حوالے کیا جائے. بچی کو خاص طور پر کس لیے؟ کیونکہ اس کا ولی کون ہے؟ اس کا باپ ہے، اس کی ماں اس کی ولی نہیں ہے. اسی علماء کہتے ہیں کہ بچی جب بلوغت کے قریب پہنچے، بلکہ بعد کہتے ہیں 7 سال کے بعد ہی، کہ بچی جو ہے ماں کے حوالے کر دی جائے، اپنے باپ کے حوالے کر دی جائے، کیونکہ وہ اس کا سرپرست ہے، وہ اس کا ولی ہے، تاکہ اس کا نکاح شادی جو بھی جہاں مناسب جگہ اس کی کرے. لیکن ہر حال میں اگر کوئی فاسق فاجر ہے، ماں یا باپ دونوں میں سے، تو نہ بچپن میں نہ بڑی عمر میں کسی حالت میں بھی بچے بچی کو ان کے حوالے نہ کیا جائے. ماں باپ میں سے اگر کوئی فاسق فاجر آدمی ہے، بے دین آدمی ہے، تو کسی حالت میں نہ چھوٹی عمر میں نہ بڑی عمر میں کسی حالت میں بچے کو اس کے حوالے نہ کیا جائے. تو یہ چند چیزیں تھیں پرورش کے حوالے سے جو ضروری احکامات تھے. باقی مزید تفصیلات ہیں کافی، جن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ والدین اگر سفر کرتے ہیں تو وہ یعنی کہ جس کے پاس بچہ ہے دوسرے کے پاس چھوڑے یا نہ چھوڑے، اس کی تفصیلات. جی ہاں. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس اگلا مسئلہ ہے 11واں باب، وہ ہے نفقات کا بیان. نفقات کے معنی اخراجات کا بیان. نفقہ کی تعریف کیا ہے؟ انفاق سے ماخوذ ہے کہ جس کا معنی خرچ کرنا، اور شرعی طور پر کسی شخص کا اپنے زیر کفالت افراد کی مالی ذمہ داریاں ادا کرنا. کسی شخص کا اپنے جو زیر کفالت لوگ ہیں ان کی مالی ذمہ داریاں ادا کرنا. ان کی مالی ذمہ داری کے اندر خوراک ہے، لباس ہے، رہائش ہے، اور اس کے علاوہ علاج معالجہ، جو بھی اس طرح کی زندگی کی ضروریات ہیں، یہ ساری چیز اس میں شامل ہیں. تو نفقات سے مراد یعنی کہ جس کے زیر کفالت جو لوگ ہیں ان کی مالی ذمہ داریوں کو ادا کرنا. سوال کا وقت ہو گیا.
تو بات کر رہے تھے نفقات کیا ہے کہ کسی شخص کا اپنے زیر کفالت افراد کی مالی ذمہ داریاں ادا کرنا، کہ آپ کے انڈر جو بھی افراد ہیں، بچے ہیں، بیوی ہیں، والدین ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، یا کوئی نوکر خادم ہیں، غلام ہوتے سابقہ زمانوں میں، سمجھے نا، اور حتیٰ کہ جانور بھی، آپ نے جو جانور پالتو رکھے ہیں ان سبھی کی مالی طور پر جو ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا، یہ ہے نفقات، ان کو ادا کرنا، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا۔ تو اسی لیے علماء نے ایک قسم بیان کی کہ سب سے پہلے انسان کا اپنی ذات پر خرچ کرنا، ہم پڑھیں گے کہ بھی انسان کی ذمہ داری میں سے ہے۔ اولاد کا نفقہ والدین پر، والدین کا نفقہ اولاد پر، بیوی کا نفقہ شوہر پر، اور شوہر کا نفقہ بیوی پر۔ کیا خیال ہے؟ یہ نہیں ہوگا، صرف ایک طرف ہے، یعنی کہ اگر اولاد کا ماں باپ کا اولاد پر ہے تو یہاں پر بھی الٹ ہوگا، یہاں پر صرف بیوی کا نفقہ شوہر پر بس، اس کے الٹ نہیں۔ تو انسان کا اپنی ذات پر خرچ کرنا سب سے پہلا، تو انسان خود بھی اپنی ذات پر خرچ کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اس کی جو ذاتی ضرورت ہے، کھانے پینے، رہنے سہنے کے، پہننے، ان چیزوں کے لحاظ سے انسان اس چیز کا ذمہ دار ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، کہ نہ اپنے کسی کا نقصان کرو، نہ اپنے آپ کا نقصان کرو، سمجھے نا، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ انسان خود بھی اپنی جو اس کی زندگی کی ضروریات ہیں، جس کے بغیر اس کی زندگی نہیں چلتی یا اس کو نقصان پہنچتا ہے، تو اس کا ذمہ دار ہے اس کو پورا کرنا۔ طاقت ہونے کے باوجود، وسعت ہونے کے باوجود پورا نہیں کرتا، حتیٰ کہ اس کو نقصان ہوتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، تو اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے، سمجھے نا۔ یعنی آدمی کھانے پینے کو موجود ہے لیکن نہیں کھاتا، حتیٰ کہ بھوک مر جاتا ہے، جس طرح کے بعد لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں، اسٹرائک کرتے ہیں، تو یہ جرم ہے، گناہ ہے۔ اور اسی طرح ہمارے سامنے حدیث ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے، یعنی کہ بنو عذرہ نام ایک قبیلہ ہے، ان کے ایک آدمی نے اپنے غلام کو اس طرح سے آزاد کر دیا کہ مرنے کے بعد وہ آزاد ہو جائے۔ یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آج کل تو غلام نہیں ہے، جب غلام تھے تو اس وقت بعض آقا کیا کرتے کہ اپنے غلام کے وہ کہتے کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تو تم میرے فوت ہونے کے بعد آزاد ہو۔ تو جب تک وہ زندہ رہتا غلام اس کا خدمت کرتا، جب فوت ہو جاتا تو اس کا غلام اس کے فوت ہونے کے ساتھ آٹومیٹیکلی ہی آزاد ہو جاتا۔ تو اس کا غلام بھی، اس نے بھی ایسے کیا، تو اس نے اپنے غلام کو کہہ دیا کہ تو میرے بعد آزاد ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے پوچھا کہ تیرے پاس اور مال ہے؟ غلام مال ہے، غلام بھی مال ہے کیونکہ اس کو بیچا خریدا جاتا تھا۔ اس نے کہا میرے پاس اور کوئی مال تو نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو پھر اس کو نہیں بیچ، اس کو ادا نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس غلام کو مجھ سے خریدے؟ تو ایک آدمی نے پھر اس کو خریدا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو قیمت تھی غلام کی اس کے حوالے کی، اور اس کو کہا کہ اس کے اپنی پہلی ضروریات پوری کر، اس کے بعد جو تیرے ماتحت ہیں ان کی ضرورت پوری کر۔ یعنی اگر انسان کے پاس، مقصد اس حدیث کا بیان کرنے کا یہ ہے کہ اس آدمی کے پاس سوائے اس غلام کے اور کوئی چیز تھی ہی نہیں، اور اس کو بھی اس نے کہہ دیا کہ تو میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے۔ اب اس کا معنی کہ اس نے اپنے ہاتھ سے ہر چیز نکال دی، اور ایسا کرنا شرعی طور پر ناجائز ہے۔ سعد بن وقاص نے بھی بیمار ہوئے تو آپ سے ان کی بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں، تو کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال صدقہ دے دوں۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، تمہیں کہتے کہ میری کوئی وارث نہیں سوائے ایک بیٹی کے، اور کوئی میرا وارث نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں سارا مال صدقہ دے دوں۔
تو آپ میں کہ نہیں اپنے مال کچھ اپنے پاس رکھو، کوئی صدقہ دو، اگر صدقہ کرنا ہی ہے تو تیسرا حصہ صدقہ کرو، اپنے جو وارث ہے چاہے ایک بیٹی بھی کیوں نہیں اس کو مالدار چھوڑ کے جاؤ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ انسان اپنا سارا کا سارا مال ہی خرچ کر دے، چاہے اللہ کی راہ میں دینا ہو، تو یہ اصل تو جائز نہیں ہے۔ لیکن آپ کہو کہ وہ صدیق نے پورا سارا مال دے دیا تھا، ہاں یہ وہ مخصوص حالت تھی کہ جب وہ صدیق کے ایمان کے مطابق تھی، سمجھے نا، ان کا ایمان، تقوی، پرہیزگاری، ان کا اللہ پر توکل، یقین اس پر تھا کہ اگر انہوں نے پورا مال بھی دے دیا تو ان کو یقین تھا کہ اللہ دے گا۔ لیکن باقی لوگوں کو آپ نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ احادیث میں کئی ایک اس طرح کے واقعات آتے ہیں کہ بعض لوگوں نے جب سارا کا سارا مال صدقہ کرنے کی نیت کی تو آپ ان کو ایسے ہوگا کہ سارا مال تم صدقہ نہیں کر سکتے، بلکہ اپنی لیے کچھ رکھو۔ باقی انشاءاللہ نماز کے بعد مکمل کرتے ہیں کیونکہ لوگ آ رہے ہیں۔ بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر۔